السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ تمام حضرات کو ایسے ہی خوش اور ہمیشہ خیریت سے رکھیں۔ جی ہاں دوستو، آج میں جس موضوع پر بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ ضرور فوٹو دیکھ کر کے سمجھ گئے ہوں گے کہ سٹیزن شپ بل لانا ملک کو فلسطین بنانے کے مترادف ہے، ایسا اسد الدین اویسی صاحب نے کہا ہے۔ اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ حضرات اشاعتی وہ لوگ قاری محمد فرمود اشاعتی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹیزن شپ بل جس وقت آیا تھا وہ کتنا خطرناک ہم سب کے لیے ثابت ہوا تھا۔ پورے ملک کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر کیسی تباہی مچی تھی، لوگ سڑکوں پر تھے، کئی مہینوں تک لوگ سڑکوں پر رہے، گھر بار چھوڑ کر کے لوگ سڑکوں پر اتر گئے تھے، کیونکہ لوگوں کے لیے CAB یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کتنا ہی خطرناک تھا، اور خاص کر کے ایک سمودائے کے لیے، خاص کر کے صرف مسلمانوں کے لیے۔ یہ جمہوری ملک میں سٹیزن شپ بل پر 2 قانون نہیں لا سکتے ہیں۔ اس وقت بھی آسام، بنگال، بہار، پنجاب، راجستھان، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، سبھی جگہ لوگوں نے، کہیں پہ شاہین باغ، کہیں پٹنہ کے اندر کوئی باغ، اور لوگ سڑکوں پر تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بوڑھی عورتیں، بوڑھی مائیں، دادیاں، سب سڑکوں پر اتر گئے تھے اپنی شہریت کو بچانے کے لیے، اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ اس حالات کے اندر سبھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری شہریت خطرے میں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شہریت ہماری خطرے میں تھی۔ اگر ہم سڑکوں پر نہیں اترتے تو آج NRC ہو چکا ہوتا۔ آج اگر ہم پروٹیسٹ نہیں کرتے تو آج ہم NRC کے گرفت میں آ چکے ہوتے۔ کتنی حیرانی والی بات ہے نا، جس ملک میں ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے خون کی قربانی دی، جس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگان دین، علماء کرام نے اپنی جان کی قربانی دی، ہزاروں علماء کو گولیوں کے نشانے پر رکھا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، ہزاروں علماء کو بوریوں میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جی ہاں، جنگ آزادی کی تاریخ اگر آپ یاد کریں گے، اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانی دی اور علماء نے کتنی بڑی قربانی دی۔ تاریخ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جنگ آزادی میں چاندنی چوک سے لے کر کے شاملی تک، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں لاہور تک، کوئی درخت، کوئی پیڑ پودا ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردن لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ جی ہاں دوستو، میں نے آپ سے کہا ہے کہ یوم آزادی میں، ہندوستان کی آزادی میں علماء نے بہت قربانی دی ہے، ان کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں، بھلا نہیں سکتے ہیں۔ یہ جمہوری ملک ہے،
جمہوری کا مطلب یہ ہے کہ جو دیش قانون سے چلتا ہے، کسی کی منمانی سے نہیں چلتا ہے، جس دیش کے اندر سمویدھان ہو وہ دیش سمویدھان سے چلے گا، کسی کے قول و فعل سے نہیں چلے گا۔ ہمارے علماء نے گردنیں کٹا دی، اپنے آپ کو پورا قربان کر دیا، پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے اور بڑے بڑے سینانی اس دیش کو دیے، بڑے بڑے جانباز اس دیش کو دیے، اور آج ہمارے ساتھ ہی بھید بھاؤ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی ہمیں دوسرے درجے کا شہری سمجھنے کا ایک قانون لایا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کو اس سے علیحدہ کر کے صرف مسلمانوں کے لیے این آر سی ہو، صرف مسلمانوں کے لیے سٹیزن شپ بل لایا جا رہا ہے۔ ہاں دوستو، ہمیں جاگرک ہونا ہوگا، اور اسد الدین اویسی صاحب نے اس بارے میں کیا ہی خوب کہا ہے، بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے۔ دل سن کر کے باغ باغ ہو گیا، دل سن کر کے خوش ہو گیا۔ اسد الدین اویسی صاحب نے اتنی اچھی بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری ملک میں سٹیزن شپ بل پر دو قانون نہیں لا سکتے ہیں۔ سٹیزن شپ یعنی اس دیش میں رہنے والے سارے ناگرک ایک سمان ہیں، ایک جیسے ہیں، تو دو قانون کیسے لا سکتے ہیں؟ دو قانون کیسے لا سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے الگ قانون اور دوسرے لوگوں کے لیے الگ قانون۔ جب اس دیش کا ناگرک ایک ہے اور سارے ایک جیسے ہیں اور سارے کے حق حقوق برابر ہیں، تو کسی ایک شخص کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے کیا کسی برادری کے لیے الگ قانون لانا یہ کہاں سے صحیح ہے؟ نئی دہلی ملت ٹائمز کے حوالے سے یہ خبر شائع کی گئی ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ ترمیمی شہریت بل کو لاتے ہیں تو یہ آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کی بے عزتی ہوگی۔ جی ہاں، صحیح کہا انہوں نے، میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ان کی بات سے میں سہمت ہوں، کیونکہ اگر اس طریقے کا کوئی قانون لایا جاتا ہے تو دیش کی آزادی میں جن لوگوں نے قربانی دی ہے ان کی بے حرمتی ہے، ان کی بے عزتی ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ ہندوستان کی آئین دفعہ 41 اور دفعہ 12 کے خلاف ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہندوستان کی آئین دفعہ 41 اور دفعہ 12 کے خلاف ہے، اور یہ دو قومی نظریہ کے زندہ کرنے جیسا ہے۔ دو قومی نظریہ یعنی دو قوم کے الگ الگ نظریے کو زندہ کرنے جیسا ہے کہ ایک آدمی کچھ اور سوچ رہا ہے تو دوسرا آدمی کچھ اور سوچ رہا ہے، کیونکہ یہ بل دو نظریہ پیدا کرنے جیسا ہی ہے۔ مودی سرکار نے یہ بل مذہب کی بنیاد پر لا رہی ہے۔ صحیح بات ہے، کسی ایک مذہب کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اس بل کو بنایا گیا ہے، کسی ایک سمودائے کے لیے انہیں ٹارگیٹ کرتے ہوئے یہ بل لایا گیا ہے، اور مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بل صرف ووٹ بینک کے لیے ہے، تاکہ ایک سمودائے خوش ہو اور دوسرا ناراض ہو، خوش ہونے والا ہمیں ووٹ کریں اور ناراض ہونے والا ہم سے دور جائیں، کیونکہ ناراض ہونے والا طبقہ بہت کم ہے خوش ہونے والے کے مقابلے میں۔ جی ہاں، اسی لیے یہ بل لایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان علیحدگی اختیار کر لے اور باقی جو لوگ ہیں ان کا ووٹ بالکل 100% ان کی طرف ہو جائے۔ یہ ایک سیاسی چال ہے،
ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی چال ہے اور اسے ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ بل پاس ہوتا ہے، اسد الدین اویسی صاحب نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو یہ مہاتما گاندھی اور ہندوستان کی آئین کو بنانے والے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی بھی بے عزتی کرنے جیسا ہے۔ یہ اسد الدین اویسی صاحب کہہ رہے ہیں۔ مہاتما گاندھی صاحب نے جو دیش کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی لڑی تھی اور ان کے ساتھ جن علماء نے قربانی دی ہے، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے ہمیشہ کھڑے رہے تھے، ان لوگوں کی بھی بے عزتی ہے۔ اور سمویدھان بنانے والے بھیم راؤ امبیڈکر، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے جو سمویدھان کے اندر آئین رکھی ہے، حق حقوق رکھے ہیں، ان کے خلاف بھی یہ قانون ہے، ان کی بھی بے عزتی کرنے جیسا ہی ہے۔ آگے اسد الدین اویسی صاحب فرماتے ہیں، آپ جمہوری ملک میں سٹیزن شپ بل پر 2 قانون نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں سٹیزن شپ بل پر 2 قانون اگر لائے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ فلسطین بنانا ہے۔ اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ملک فلسطین بن جائے گا۔ بہت بڑی بات انہوں نے کہی ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ فلسطین کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، کبھی ناگا نہیں ہوتا ہے۔ ہر 2-4 مہینے میں، ہر 2-4-8 مہینے میں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، گولی مار دی جاتی ہے، بم گرا دیا جاتا ہے، میزائلیں مار دی جاتی ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی ہوتی ہی رہتی ہے۔ اسی لیے اسد الدین اویسی صاحب نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ اگر ایک جمہوری ملک میں سٹیزن شپ بل پر 2 قانون لائے جاتے ہیں، ایک کے لیے کچھ اور، دوسرے پکش کے لیے کچھ اور، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دیش اور یہ ملک فلسطین بن جائے گا، یعنی خون خرابہ جیسا ماحول بن سکتا ہے، ایک دوسرے کے لوگ مخالف ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن سکتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش سب سے اونچا رہے، ہمارا دیش ہمیشہ سلامت رہے، ہمارا دیش ہر دیشوں کی بد نظری سے بچا رہے، اور ہمارا دیش خوب ترقی کرے، ہمارا دیش آسمان کے ستاروں کی بلندی کو چھوئے، اور ہمارے دیش کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر زور و شور سے بچے، پوری دنیا کے اندر ہمارے دیش کا ڈنکا بجے۔ لیکن دوستو، یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دیش کے اندر اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، یہاں پہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ نہ کیا جائے۔ جب ہوگا جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہوگے، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم اڑوس پڑوس کے رہنے والے ہیں، ہم نے ہمیشہ ایک دوسروں کے ساتھ چیزوں کو بانٹا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا ہے، تو ابھی یہ قانون لا کر کے ہمیں دوسرے درجے کا شہری کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دوستو، غور کرنے والی بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب کی ان باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں اور آگے بھی شیئر کریں کہ انہوں نے کتنی اچھی بات کہی ہے اور کتنے فائدے کی بات کہی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا، اور سن کر کے آپ ضرور خوش ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جی ہاں دوستو، میں آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے والے
کے لیے کتنی بڑی بات ہے آپ کا سپورٹ۔ اگر آپ کا سپورٹ نہیں ہے تو ایک یوٹیوبر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کریٹر کی کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی لگن ہوتی ہے، کتنی ساری چیزوں کو الگ الگ جگہوں سے جمع کرنا ہوتا ہے، پھر انہیں ویڈیو کی شکل دینا ہوتا ہے۔ بہت بڑی بڑی محنتیں ہیں، اور بڑی جستجو کے بعد ایک ویڈیو تیار ہوتا ہے۔ دوستو، ہم یہی چاہیں گے کہ آپ ہماری ان محنتوں کا صلہ ہمیں یہ دیں کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک یہ ویڈیو ضرور پہنچ جائیں، اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی اس طریقے کا ویڈیو پہنچتا رہے، اور انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں ان قانون کے متعلق، ہمارے بڑوں کی کیا رائے ہے ان قانون کے متعلق۔ فقط والسلام۔